السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے متواتر کے بارے میں پڑھا تھا کہ متواتر کس کو کہتے ہیں اور متواتر کی 4 شرطیں کیا ہیں اور پھر متواتر کا حکم کیا ہے۔ آج کے درس میں ہمیں اس کے اقسام پڑھنے ہیں اور پھر اس کی مثالیں۔ اقسام اس کی قسمیں، یعنی متواتر کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ ينقسم الخبر المتواتر الى قسمين هما لفظی و معنوی۔ کہتے ہیں خبر کو متواتر، یعنی خبر متواتر کو جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے الى قسمین، 2 قسموں میں، ایک ہے لفظی اور دوسرا ہے معنوی۔ یعنی ایک متواتر لفظی ہوتا ہے اور دوسرا متواتر معنوی ہوتا ہے۔ حمزہ المتواتر اللفظی، متواتر لفظی کیا ہے؟ هو ما تواتر لفظه ومعناه، یعنی ایسی حدیث، ایسی خبر جس کے الفاظ جو ہے وہ متواتر آئے اور ان کا معنی بھی متواتر ہی ہوگا۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ پہلے اگر بہت سارے احادیثوں میں ہمارے پاس یہ بات آئی ہے اللہ ایک ہے، تو ہم نے ہر ایک جگہ جو لکھا ہے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جتنے بھی سندے ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس یعنی اس حدیث کی چینز ہیں، اس کی اسناد ہے، ان میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ حدیث جو ہے یہ متواتر لفظی ہے، لفظ وہی ہے، اس طرح قرآن متواتر لفظی ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں ایسا آتا ہے کہ ایک نے کہا اللہ ایک ہے، دوسرے نے کہا رب ایک ہے، تیسرے نے کہا الرحیم ایک ہے، چوتھے نے کہا الرحمن ایک ہے، تو ان کا معنی تو ایک ہی ہے مگر لفظ الگ الگ، تو اس کو المتواتر معنوی کہتے ہیں۔ یعنی جو حدیث اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے ایک ہو، جب لفظ ایک ہی ہوں گے تو معنی سیدھا ایک ہی ہوگا، تو اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں۔ اور جب حدیث میں لفظ ادھر ادھر ہوئے ہو، یعنی مگر سبھی لفظ کا معنی ایک ہی ہے، یعنی وہ معنی کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، تو اس حدیث کو جو ہے اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی۔ اس کی مثال مثل حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعده من النار، یہ متواتر لفظی ہے، اور یہ امام بخاری کی ثلاثیات میں سے بھی ہے، یعنی جو بخاری میں 22 احادیث ایسی ہے جن احادیث میں امام بخاری اور نبی کے رسول کے درمیان صرف 3 راوی ہے، اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے بخاری میں کل 22 ہے، تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے من کذب علی، جس شخص نے جھوٹ باندھا علی مجھ پر، متعمدن جان بوجھ کر، فلیتبع پس وہ بنائے، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، من النار پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، جس نے ایسا کیا۔ رواہ بضعۃ وسبعون صحابی، اس کو تقریباً 70 سے زیادہ جو صحابی ہے انہوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کو جو ہے سو مستمعت هذه الكثرة بل زادت فی باقیت طبقات السنة،
پھر یہ کثرت اور بڑھتی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سند کے باقی طبقوں میں اس سے زیادہ یہ تعداد ہے۔ تو کم سے کم یہ 70 صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے سنا اس کی بات ہی نہیں ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے 70 صحابیوں نے، اور 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ متواتر لفظی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال، دوسری قسم اور اس کی مثال المتواتر معنوی، یعنی متواتر معنوی، هو ما تواتر معناه دون لفظی، جس کے معنی میں تواتر ہو مگر لفظ ایک جیسی نہیں، بلکہ ایک میں ایک قسم کے الفاظ ہو اور دوسرے میں جو ہے وہ دوسرے قسم کے الفاظ ہو۔ یہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کیجئے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی ہے اور ایک متواتر معنی ہے، یعنی جس حدیث میں، جس خبر میں الفاظ نہیں بدلتے ہو بلکہ جو وہاں الفاظ ہیں وہی آگے بڑھے ہیں، جس طرح قرآن کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر آپ ساری دنیا میں جائیں گے تو یہی صورت اسی طرح پڑھی جائے گی، اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سارا کا سارا متواتر لفظی ہے، اس میں لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، ایک لفظ بھی نہیں۔ اب چونکہ احادیث جو ہوتے ہیں یہ تو یا متواتر لفظی ہوتے ہیں یا متواتر معنوی ہوتے ہیں۔ متواتر لفظی وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر، تو لوگوں نے انہی الفاظ کے ساتھ اگر ان کو روایت کیا یہ متواتر اصل میں نہیں احاد ہے، تو مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا، کہ آپ نے ایسی حدیث فرمائی، تو اگر لوگوں نے ایسی حدیث اس کو جو آگے چلایا ہے تو یہ متواتر ہوگی لفظ، یعنی اس میں لفظ وہی ہوں گے جو نبی کریم نے بیان کیے۔ مگر کبھی کبھار ایسی حدیث ہوتی ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات بیان کرتے ہیں، مگر چونکہ ہر ایک صحابی اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، خاص کر واقعات کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں آتا ہے، چونکہ سبھی ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں مگر ہر ایک راوی کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے راوی سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا، میں کہوں گا اللہ ایک ہے، اور جتنے بھی میرے شاگرد ہیں وہ سبھی یہی کہیں کہ استاد جی نے کہا اللہ ایک ہے، تو اس کو کہیں گے یہ متواتر، اگر بہت بڑی تعداد ہے آگے اس کو لے جاتے ہیں، ہم کہیں گے یہ متواتر لفظی ہے، کیونکہ جو لفظ استاد نے کہا تھا وہی لفظ شاگرد آگے جلا رہے ہیں۔ مگر اس کے برعکس دوسرے لوگ یہ کہیں کہ میں نے کہا اللہ ایک ہے، تو ایک ہے، اس نے کہا، سر نے کہا جو رحمان ہے، جو مالک ہے، جو کائنات کا رب ہے وہ ایک ہے، تو معنی تو بدلا نہیں نہ، مگر لفظ بدلا، لفظ بدلا، تو ایسی حدیث کو المتواتر معنوی کہتے ہیں۔ تو ہوا ما تواتر معناہ دون لفظی، جس حدیث کا معنی تواتر کے ساتھ آ جائے، دون لفظی، لفظ کے بغیر، یعنی لفظ ویسے نہیں بلکہ لفظ بدلتے رہتے ہو، ایسے حدیث کو جو ہے متواتر معنوی کہتے ہیں، یعنی پہلے میں لفظ وہی رہتے ہیں اور معنی بھی سمپل سیدھی سی بات، جب لفظ وہی رہیں گے تو معنی بھی وہی رہے گا، مگر دوسرے میں لفظ تو وہ نہیں رہتے، لفظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مگر معنی وہی ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے افعال، جن کا تعلق، جن کو ہم فعلی حدیث کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک صحابی کی اپنی زبان ہے، اپنی لغت ہے، اپنی الفاظ ہے، اپنے بولنے کا انداز ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ استعمال کرے جو دوسرے صحابی نے استعمال کیا ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، نبی کریم دعا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو اب جو ہے ہر ایک راوی، ضروری نہیں کہ ہر ایک راوی جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے اس کو بیان کرے، سملر لفظ سے بیان کرے، مشترک لفظ سے بیان کرے، بلکہ ایک کلام کو بات کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا معنی تو ایک ہی ہوگا مگر لفظ الگ الگ ہوں گے۔ کس کی مثال؟ احادیث سے مثلو، یہاں پر جب احادیث اس نے کہا تو مثلو ہے، مثلو اس کی مثال احادیث رفع الیدین فی الدعاء، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں اب بہت سارے احادیثیں ہوں گی، بہت ساری احادیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متواتر درجے تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے
مطلب موقعوں پر یا مواقع پر جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب بھی آپ دعا کر دیا تو ہاتھ اٹھاتے تھے. فقط ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو 100 حدیث، یہ کم سے کم اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں آئی ہیں. کل حدیث منہا فیہ انہ رفع یدیہ فی الدعاء، اور ہر ایک حدیث میں تقریباً یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لکنہا فی قضایا مختلفہ، لیکن یہ الگ الگ موقعوں کے بارے میں ہے، یعنی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہاتھ اٹھائے، کبھی ادھر، الفاظ الگ الگ ہیں، مگر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے ہاتھ اوپر اٹھایا کرتے تھے. فَكُلُّ قَضْيَةٍ مِنْهَا لَمْ تَوَاتَرَ قَدْرُ مُشْتَرِكْ بَيْنَهُ، تو یہ جو ہے فَكُلُّ قَضْيَةٍ مِنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ، لیکن ہر ایک چیز جو اس کا وہ متواتر نہیں، ہر ایک جگہ ہمیں نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام جو کیا مطلب اس پر جو ہے اس پر متواتر حدیث، مگر جب سبھی کو ہم ملا کے دیکھیں گے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں وہ الرفع عند دعا، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کے لیے جو تھے ہاتھ اٹھایا کرتے. تواتر باعتبار مجموع طرق، یعنی اس کا جو تواتر ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جتنے بھی ہم طرق جمع کرتے ہیں، جب ہم ان سبھی طرقوں کو جمع کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اسی طرح اس کی بہت ساری اب مثالیں ہیں. فرماتے یوجد عدد اللہ باس بھی وجودہ، یعنی اس کو ہم کہاں پاتے ہیں، یعنی متواتر کو ہم کہاں پاتے ہیں. یوجد عدد اللہ باس بھی من الاحادیث المتواترہ، منها حدیث الحوض وحدیث المسح علی الخفین وحدیث رفع الیدین فی الصلاة وحدیث نظر اللہ امرأ وغیرها کثیر. لكن لو نظرها إلى عدد الأحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها. اور باتیں ہم ایک بہت بڑی تعداد پاتے ہیں جو متواتر احادیث ہے، تو ان میں سے ایک جو خاص حدیث ہیں جو کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، منہا حدیث الحوض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کیا گیا ہے، اور حوض کے بارے میں بہت ساری کہ وہ جو ہے بدعتیوں کو پانی نہ پلانا، ان کو روک کے جانا، یا حوض کے بارے میں کس کس کو پانی پلایا جائے گا، اور جو ایک بار اس سے پانی پیے گا اس کی پیاس اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ ساری احادیث مختلف چیزوں پر. مگر کل ملا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ حوض کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر، حوض کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ متواتر حدیث. وہ حدیث المسح علی الخفین، اور چمڑے کے خف کہتے ہیں چمڑے کے. ایک تو یہ ہے کہ جو اختلاف کا باعث بنا ہے کہ عام موضوع پر مسح آتا ہے نہیں آتا ہے، تو حقیقت میں یہ کہ ان پر مسح آتا ہے، تو وہ احادیث جو ہے وہ صحیح احادیث ہے، مگر وہ ساری کی ساری وہ احاد حدیث ہے اور انہی میں سے. مگر چونکہ جو متمس پر ہے، یعنی خف المسح علی الخفین، یعنی جو چمڑے کے موضوع ہوتے ہیں، لیدر کے ساکس ہوتے ہیں، ان پر احادیث جو ہے وہ متواتر ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، سوائے روافظ میں اس میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو باقی اہل سنت والجماعت میں اس کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو یہ حدیث جو ہے متواتر ہے. وہ حدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، اور نماز میں ہاتھ اٹھانا، یہ کیا ہے، یہ احادیث جو ہے یہ متواتر ہے. اور رفع الیدین سے یہاں مراد ہاتھ اٹھانا ہے، چاہے وہ پہلا ہو پھر دوسرا، مختلف مقامات پر ہے، مگر یہاں پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اس پر ہے خاص کر جو ہے وہ پہلی والی کے بارے میں بھی احادیث ہے، اور باقی بھی ہے، وہ بھی ثابت چیزیں ہیں، وہ تو آپ دیکھ سکتے بخاری مسلم میں. مگر یہ مطلقاً ہے رفع الیدین، نماز میں ہاتھ اٹھانا، چاہے وہ پہلی مرتبہ ہو چاہے وہ باقی جگہوں پر، چاہے وہ سجدے کے جاتے وقت یا سجدے سے آتے وقت، ان کے پر خاص کر یہ مطلق ہے، سبھی چیزوں کے بارے میں یہ احادیث متواتر آئی ہے. وہ حدیث نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے لے گئے. یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہے. تو دونوں چیزیں دیکھ، یہاں پر دونوں چیزیں جو ہے متواتر ہے وہ حدیث کے بارے میں.
ایک یہ کہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، اس اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ بھی متواتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو میری حدیث سنے پھر اس کو یاد کرے، پھر اس کو آگے تک پہنچائے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، یہ دعا بھی جو ہے متواتر وغیرہ کثیر۔ تو یہ بہت ہے، یہ بہت ساری احادیث اسی طرح ہے، بہت ساری قسمیں جو متواتر ہے۔ لیکن لو نظرنا الى عدد احادیث الاحاد، لیکن جب ہم اندازہ کرتے، جب ہم نظر مارتے ہیں الى عدد حدیث الاحاد، احادیث احاد کی طرف، لوجدنا ان الاحادیث المتواترۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو متواتر احادیث قلیلۃ، کم ہے، جدا بہت کم، بنسبت الیہا، یعنی کہتے ہیں کہ جو متواتر احادیث ہے وہ بہت ہے، مگر اگر ان کا مقابلہ کیا جائے احاد کے ساتھ تو احاد کے مقابلے میں متواتر بہت کم۔ اور اس میں کوئی دہرایا نہیں ہے کہ متواتر کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، مگر متواتر کا اگر دیکھا جائے، اس کے ساتھ تعلق دیکھا جائے متواتر اور احاد کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متواتر بہت تھوڑی تعداد ہے پھر احاد کے مقابلے، اور احاد کیا ہے جو متواتر نہیں ہے، شارٹ میں یاد رکھو۔ پھر آخری بات جو متواتر کے بارے میں ہے، اشہر المصنفات فی، یعنی اس میں سب سے بہترین تصانیف یا مشہور تصانیف کون ہے، اس کے بارے میں کون سی مشہور تصانیف ہے۔ فقد اعنى العلماء بجمع الاحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل، یعنی علماء نے جو ہے اس پر بہت محنت کی ہے، اور انہوں نے احادیث متواتر کو جمع کیا ہے اور ان کے لیے ایک مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کتابوں میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے۔ ان جو سبھی آپ ترکوں کو دیکھیں گے تو آپ کو متواتر ملیں گے، بہت سارے احادیث متواتر حوض کے بارے میں، خف المس یعنی المس الخفین کے بارے میں ہے، رفع دین فی الصلاۃ کے بارے میں، رفع دین فی الدعاء کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری قسمیں اور بھی علماء نے بیان کی ہیں کہ متواتر کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر بہت سارے علماء نے اس پر بھی کام کیا ہے کہ انہوں نے ان کو مستقل کتابوں میں جو ہے لکھا ہے۔ یس الطالب کے طالب پر، یعنی طالب علموں کے لیے یہ ہو جائے الرجوع الیہا، ان کے لیے آسان ہو جائے ان کتابوں کو دیکھنا، یعنی متواتر کو ڈھونڈنا۔ فمن تلک المصنفات، اور ان میں جو ہے وہ یہ ہے الازہار، پہلا ہے الازہار المتناثرات فی الاخبار المتواترہ للسیوطی، یعنی جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یعنی اگر آپ یہ کتاب لائیں گے تو آپ اس کتاب میں پائیں گے کہ بہت ساری احادیث جو ہے وہ صرف اور صرف متواتر کو کیا گیا، وہ مرتب علی ابواب، اور پہلا اوپر باب دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ احادیث دی گئی ہے۔ اس طرح کتف الازہر، یہ دوسری کتاب کا نام ہے جس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، وہ تلخیص لکتاب السابق، اور یہ ایبریجڈ فارم، تلخیص کہتے ہیں اس کو، ایبریج کیا گیا، مختصر کیا گیا ہے، یہ دوسری کتاب ہے اسی کی بات، وہی کتاب ہے جو پہلے تھی الازہار متناثرہ، اسی کی جو ہے ایبریجڈ فارم، مختصر فارم تلخیص ہے، تو وہ ہے کتف الازہار۔ اور تیسری کتاب جو ہے وہ نظم المتناثرہ من الحدیث المتواترہ لمحمد بن جعفر القطانی، تو محمد بن جعفر القطانی کی اور ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نظم متناثر، تو یہ کتاب جو ہے یہ اس میں مشہور کتاب ہے۔ تو اور اگر میں اس سبق کو کنکلوڈ کروں متواتر کے بارے میں جو ہم نے باتیں کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تو انشاءاللہ متواتر ہی پڑھیں گے، احاد کو آج نہیں چھیڑیں گے کیونکہ میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں بیمار تھا آج، تو پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں درس دیتے ہیں اور آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ متواتر جو ہے اس کو ہم نے پڑھا کہ متواتر کس حدیث کو بولتے ہیں، اور اس کی کون سی چار قسمیں ہیں، یعنی جو چار شرطیں ہیں اس کی، کہ اس کو ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے روایت کیا ہو، اور جو کم سے کم اس میں جو علماء کا اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنے راوی ہونے چاہیے،
اور ان میں جو ایک مشہور قول یہ وہ کہ کم سے کم 10 راوی ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کثرت ہے یہ سند کے ہر طبقے میں پائی جاتی ہے. یعنی جب ایک سے دوسرے طبقے میں حدیث چلی جاتی ہے، نبی کریم نے بیان کی، اس کو صحابہ نے سنا، صحابہ سے پھر تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، پھر ائمہ دین نے اس کو سنا، آگے لیتے گئے، یعنی روایت کو آگے لیتے گئے، طبقات میں یہ بدلتا گیا ایک طبقے سے دوسرے طبقے، تو سبھی طبقوں میں جو کثرت باقی رہی، تعداد اچھی رہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا جو ہو وہ محال ہو. اور چوتھی ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو ایکٹو ہو، جو سیغے بالجزم ہو، وہ کہے کہ ہم نے کہا یا ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، یا ہم نے چھوا، یا ہمیں بیان کیا گیا، سمیعتو یا سمیعنا، رأیتو رأینا، یا لمستو لمسنا، یا اخبرنی اخبرنا، یا انبأنی یا انبأنا. جتنے بھی الفاظ ایکٹو ہونے چاہیے، ان کو سیغے بالتمریز، سیغے بالجزم کہتے ہیں، نہ کہ سیغے بالتمریز. یہ پیشوا اس میں نہیں ایکٹو. تو ایسا یہ چوتھی شرط. اسی طرح یہ حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ متواتر جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے علم یقینی کا، علم ضروری کا. تو اس کا ایسا سمجھ دیجئے کہ متواتر جب آپ کے پاس پہنچی تو اس کا مقام ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ پرسنلی کیا ہے، یعنی بنفس ہی آپ نے اس چیز کو جو ہے دیکھا ہے. اب اس کی قسمیں ہیں، اس کی قسمیں دو ہیں، ایک متواتر لفظی ہے اور ایک متواتر معنوی ہے. متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کے لفظ اور معنی ایک رہے ہو، جس طرح من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعدہ من النار. تو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر، نبی کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہوا اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لی. یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری المتواتر معنوی، یعنی ایسی متواتر جو لفظ کے اعتبار سے تو یعنی وہی الفاظ نہیں ہے، البتہ معنی کے اعتبار سے جو ہے ایک ہی بات ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں وضو کی رفع الیدین پھر دعا کے وقت جو ہے ہاتھ اٹھانا، اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں کم سے کم اس کے بارے میں جو ہے 100 حدیثیں آئی ہے، کم سے کم 100 حدیثیں آئی ہے اس کے بارے میں. اسی طرح جو ہے جو دوسری مثالیں اس کی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو اس کو علماء نے الگ الگ جگہوں پر بیان کی ہے. جن میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے بارے میں کہ آپ صلی کو جو ہے حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، یا اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے احادیث آئی ہے. اسی طرح اور ایک حدیث جو ہے نظر اللہ عمران نے، اللہ اس شخص کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے بڑھایا، پھر اس کی تشریح کی، تو اس کے بارے میں بھی ہے. اور اسی طرح جو ہے انہیں خفین پر مسا، یعنی لیدر کے ساکس پر، چمڑوں کے موضوع پر جو ہے مسا، وہ بھی ہے. اسی طرح بہت ساری حدیث. اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے صالح عثیمین صاحب نے جو ان کی کتاب ہے مصطلح الحدیث، ان میں انہوں نے اس کو اشعار میں جو ہے بیان کیا ہے. فرمایا مما تواتر حدیث من کذب، یعنی جو متواتر حدیث ہے ان میں ایک ہے من کذب، جس نے جھوٹ بولا، ومن بنا للہ بیتا واحتسب، اور جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اور احتساب کیا. یعنی اللہ کا گھر بنانے کے بارے میں جتنی احادیث ہے وہ متواتر ہے، اور اپنے آپ کا احتساب کرنا اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ متواتر احادیث ہے. ورؤیت نبی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا یعنی قیامت کے دن، تو وہ پاسبل ہے، جس کا انکار معتزلہ کرتے ہیں، وہ بھی متواتر ہے. یا اسی طرح شفاعت، نبی کے رسم کی شفاعت کرنا، یا جن کو اللہ تعالیٰ حق دے دے ان کی شفاعت کرنا، یا شفاعت سے اصل مراد نبی کے رسم کی شفاعت ہے. شفاعت کے بارے میں بھی جو ہے وہ متواتر احادیث ہے. والحوض، اور حوض کے بارے میں، ومسح، اور جو مسا کا ہے، خفین، یعنی خفین کا لیدر کے ساکس کا، وحاذ البعض. تو یہ جو بعض احادیث ہے یہ ساری جو ہے یہ متواتر ہے. تو اب جو آخری بات یہاں پر ہے، متواتر جو ہے، متواتر کیا فائدہ دیتا ہے؟ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کی جائے. جیسے کہ آدمی نے خود دیکھا ہے، تو ہمارے پاس اب 2 ہی چیزیں رہتی ہیں. جب ہمارے پاس متواتر بات آ جائے، اگر اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے تو اس پر ایمان لے آنا ہے، اور اگر اس کا تعلق طلب کے ساتھ ہے تو یہ عمل کرنی ہے. تو فرماتے ہیں العمل بما دل علیہ بتصدیقہ ان کان خبرا وتطبیقہ ان کان طلبا. یہ 2 ہی چیزیں اب ہو سکتی ہیں.
یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہے، مثال طور پر قیامت کے دن ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پہلا جنتی اس طرح جنت میں جائے گا، آخری جنتی اس طرح جنت میں جائے گا، جہنم کو یہی عذاب ہو جائے گا، یہ سارا جو خبر ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پر تو عمل ہے ہی نہیں. اس پر کیا ہے؟ اس کو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. اسی لیے فرماتے اگر خبر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے، اور اگر طلب ہے تو اس کی تطبیق کی جائے. طلب کیا؟ طلب دو طریقوں سے ہوگی، یا تو کرنے کا حکم ہوگا یا نہ کرنے کا حکم، یا امر بالمعروف ہوگا یا نہی عن المنکر. تو یہی تو شریعت ہے، دو ہی چیزیں. اگر دیکھا جائے یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی چیز سے روکا ہوگا. تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ خبر ہوگی، اگر یہ خبر ہے یعنی متواتر، تو اس کی تصدیق کرنی ضروری ہے، واجب ہے. جیسے کہ آپ نے خود دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے وہاں اکثر عورتیں دیکھی ہیں. تو اگر یہ خبر، کوئی بھی خبر متواتر ہے، ہم متواتر کی بات کرتے ہیں، اصل میں جو بھی صحیح حدیث ہے اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی. یہ متواتر کے بارے میں پہلے فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ نے خبر سنی ہے تو اس کی تصدیق کرنا ہی ایمان ہے، اور اس پر تصدیق کرنا واجب ہے. اگر یہ خبر نہیں، طلب ہے، آپ سے کچھ طلب کیا جاتا ہے، آپ سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کرنے کا حکم ہوگا، امر بالمعروف ہوگا، یا نہی عن المنکر ہوگا. اگر کرنا ہے تو اس سے کرنا ہے، اگر اس سے رک جانا ہے تو رک جانا ہے. جس طرح کرنا عبادت ہے اچھے کاموں کا، اسی طرح برے کاموں سے رکنا جو ہے وہ بھی اصل میں دین ہے. تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ میری صحت بھی اچھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کل ہم عہد کا ذکر کریں گے. تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے، اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے کل ہم احاد کو دیکھیں گے، متواتر کے بارے میں. اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ